الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل سب تعظیم و تکریم بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ اربوں کروڑوں شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں چند گھڑیوں کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کچھ باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے اور اس دور کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ہم جو غفلت برتتے ہیں اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب ہے۔ چار آسمانی کتابیں مشہور جو ہیں، صحائف بھی ہیں، لیکن جو چار مشہور ہیں انہی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو تورات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کتابی شکل میں نازل فرمائی، انجیل کو بھی اللہ رب العزت نے کتابی شکل میں نازل فرمایا ہے، زبور کو بھی اللہ رب العزت نے کتابی شکل میں نازل فرمایا ہے، اور جتنے بھی صحائف ہیں
تمام کے تمام کو اللہ رب العزت نے کتابی شکل میں نازل فرمایا ہے، لکھ کر نازل فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کو کلام فرمایا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، ایک ہے لکھی ہوئی چیز بھیج دینا، لکھ کر بھیج دینا، اور ایک خود کلام کرنا۔ ابھی یہ کائنات نہیں بنی، انسان نہیں بنا، بعض نے لکھا ہے 1000 سال پہلے، بعض نے 2 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے کہ اس کائنات کے بننے سے اتنا عرصہ پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع فرمایا، سارے فرشتے جمع ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے کلام کرنا شروع کیا، فرمایا طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام سے کلام فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کلام فرمایا، سارے فرشتے جھوم اٹھے، کہنے لگے کتنی مبارک ہوگی وہ امت جس کو یہ کتاب ملے گی، جس کو یہ کلام ملے گا، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو تلاوت کریں گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس کلام کی سماعت کریں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر، جن کی زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا۔ اللہ نے ایسا عظیم کلام ہمیں دیا ہے جس کی خود تلاوت فرمائی ہے، خود کلام فرمایا ہے، اور پھر فرشتوں نے اس پر حسرت کی ہے کہ کیسی عظیم امت ہوگی کہ جس کو یہ ملے۔ اور پھر اس کی عظمت یہاں تک ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کلام کو بھیجنے کے بعد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کلام ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان، ہم خود ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی عظمت ہو کیا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو رات کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ انجیل کو نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے۔ زبور کو نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے۔ تمام صحائف کو نازل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، لیکن قرآن کریم اتنی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جب نازل فرمایا اللہ نے فرمایا ہم خود اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہے۔ اب سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ تک پہنچایا،
یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک پہنچا، پھر صحابہ سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچا، پھر اولیاء امت تک پہنچا، مجتہدین پر پہنچا، مفسرین تک پہنچا، حفاظ تک پہنچا، قراء تک پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی طرح پہنچتا رہے گا۔ رب تعالیٰ کی یہ ذمہ داری جو ہے ادا ہوتی رہے گی۔ کیا جس چیز کی ذمہ داری اللہ رب العزت خود لیں اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک چیز مالک کے قبضہ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، تو جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک رپورٹ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، ساری کائنات اللہ کے یوں ہاتھ میں ہے، تو پھر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں نیا لے آؤں گا یا میں اس کے اندر تبدیلی کر دوں گا، تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ خود تو برباد ہو سکتا ہے، خود تو دین سے پھر سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کو صحابہ سے پورا کروایا، تابعین سے پورا کروایا، تبع تابعین سے پورا کروایا، اولیاء اللہ سے پورا کروایا، حفاظ سے پورا کروایا، قراء سے پورا کروایا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھٹکے ہوئے لوگوں سے، اللہ رب العزت نے ظالموں سے، تشدد کرنے والے لوگوں سے بھی قرآن کی حفاظت فرمائی۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ ذرا غور کریے حجاج بن یوسف پر، کتنا بڑا ظالم سخت ترین بادشاہ تھا کہ جس نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گردنیں کاٹ دی، شہید کر دیا، خون بہائے، لیکن جب اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کروانے پر آئے تو حجاج بن یوسف سے بھی حفاظت کروائی۔ اللہ رب العزت نے حجاج بن یوسف سے بھی قرآن کریم کی حفاظت کروائی۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا لکھا ہے کہ یہ جو قرآن پر زیر زبر پیش یہ چیزیں لگی ہیں، تو لگانے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ کس نے لگوائی ہے؟ حجاج بن یوسف۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے لگوائی۔ تو جب حجاج بن یوسف اس کام میں مشغول تھا تو یہودیوں کا 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا۔ اس وفد نے آ کر کہا آپ اتنا بڑا اپنے مذہب کا کام کر رہے ہیں، آپ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ قبول کیجیے۔ کہا بولو کیا ہے؟ کہنے لگے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں واقعہ ہے، بڑی تفصیل سے کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ حضرات کو سناؤں گا۔ اس واقعے کے اندر ایک رات ان کا ایک بستی پر گزر ہوا، تو انہوں نے ان 2 نبیوں نے اس قوم سے کھانا مانگا۔ اب اس قوم نے نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ اس قوم نے ان نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کہا حجاج بن یوسف سے یہودیوں نے کہ ہماری ناک کٹ رہی ہے، عزت خاک میں مل رہی ہے، قیامت تک یہ اسی طرح پڑھا جائے گا کہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ اس بستی والوں نے ان 2 نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کیا ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ فَأَبَوْا کی جگہ آپ فَأَتَوْا لکھیں۔ باغ ہے جو نیچے والا نقطہ ہے اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں اور ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیں، یہ فَأَتَوْا بن جائے گا، ہماری عزت رہ جائے گی۔ پھر لوگ یہ پڑھیں گے فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ ان 2 نبیوں کو ان قوم والوں نے کھانا کھلایا۔
حجاج بن یوسف نے کہا اچھا یہ بات ہے تو تم میرے دربار میں بیٹھو، میں تمہاری ضیافت کا انتظام کرتا ہوں، میں تمہاری ضیافت کا انتظام کرتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اندر گیا، حجاج بن یوسف اپنی تلوار لے کر آیا اور تلوار کو لہراتے ہوئے کہا ربا میں ظالم ہوں، میں متشدد ہوں، میں نے ظلم کیے ہیں، صحابہ کی جانیں لی ہیں، لیکن جو تیرے کلام میں تبدیلی کا مجھ سے مطالبہ کرے گا اس کے لیے میری تلوار ہی ہو جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے بار باری پر ان 10 یہودیوں کے سر تن سے جلا کر دیا۔ جب اللہ قرآن کی حفاظت کروانے پہ آئے تو پھر ظالم سے، جابر سے بھی اپنے کلام کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، میں اور کر لے کے آتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ ایمان سے خارج تو ہو سکتا ہے، وہ بے دین تو ہو سکتا ہے، اپنے اس مذہب سے ہٹ تو سکتا ہے، لیکن کلام میں تبدیلی کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف قیام کی حالت میں نماز کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس حالت کے اندر ایک حرف کی تلاوت پر اللہ رب العزت اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اگر کھول کے یوں سامنے رکھ کے دیدار کر کے پڑھے گا، اللہ رب العزت ایک حرف پر اسے 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی عظمتوں والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے، نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا؟ آئیے ذرا ان ہستیوں نے جن کی محنت کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ قرآن ہم تک سلامت پہنچا ہے، ذرا ان کی زندگیوں میں غور کریں کہ ان کو قرآن کریم سے کس طرح لگن اور کس طرح محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اس کی تلاوت ہر وقت فرمایا ہی کرتے تھے، نماز کے اندر، راتوں کے اندر، رات کا قیام اتنا لمبا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ قرآن کریم کی اتنی لمبی لمبی راتوں کو تلاوت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے، لیکن وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کہلائے، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت قرآن زبان پر جاری رہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول میری کیا ذمہ داری ہے مجھے بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، تو بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر۔ اے صدیق میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تو بھی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر۔ روایات کے اندر آتا ہے
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے، اپنے کاروبار کے اندر رہے، لیکن زبان پر رب کا کلام جاری ہے۔ عثمان نے کلام سنا، وہ بھی اس صف کے اندر شامل ہو گیا۔ طلحہ و زبیر نے صدیق کی زبان سے سنا، وہ بھی اس صف میں شامل ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے سنا، وہ بھی اس صف میں شامل ہو گیا۔ سعد نے سنا، وہ بھی اس صف میں شامل ہو گیا۔ جب رات کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول، یہ 6 بندے آج میرے دن کی کمائی ہے۔ یہ 6 بندے آج میرے دن کی کمائی ہے۔ صدیق کی کمائی کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے اور وہ اس کی صف میں شامل ہو گئے۔ دین اسلام میں قرآن پڑھ کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی بات دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ عمر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے گیا ہے، بیت کے دروازے پر جا کر قرآن سنتا ہے، قرآن دل پر اثر کرتا ہے۔ عمر خود فرماتے ہیں، میں تو سودا خریدنے کے لیے گیا تھا، لیکن خود ہی بک کر آ گیا ہوں، خریداروں کے ہاتھوں خود بک کر آ گیا ہوں۔ جب رب کا قرآن سنا، قرآن دل کے اندر اترا ہے، اس قرآن سے عمر کی دنیا بدلی ہے، دل کی دنیا بدل کر وہ عمر ہے کہ ایک دن سے راہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے گریبان کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے، عمر فخر نہ کرنا، عمر فخر نہ کرنا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو جب یہاں سے اونٹ چڑھا کر گھر واپس جایا کرتا تھا، باپ تجھے تانے دیتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ بھی چڑھانے نہیں آتے۔ آج تو وہی عمر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن فخر نہ کر، یہ ساری برکات محمد رسول اللہ کی ہیں اور قرآن کی ہیں۔ قرآن سے جڑا ہے عمر کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ اور پھر عثمان غنی کا دیکھ، تاریخ اٹھا کر دیکھ، وہ قاری قرآن، وہ جامع قرآن، وہ ناشر قرآن، ہر وقت قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ جب ظالموں نے وار کیے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عثمان کے آگے اس وقت بھی قرآن کھلا ہے اور تلاوت کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالموں نے وار کیا ہے قرآن پر، حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے ہیں، حضرت عثمان قرآن کے سینے پر جا کے گرے ہیں، قرآن نے حضرت عثمان کو سینے سے لگایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کہیں پر کسی کی شہادت میدان میں ہوئی ہے، کسی کی شہادت بدر کے میدان میں ہے، کسی کی شہادت احد کے میدان میں ہے، کسی کی شہادت کربلا کے میدان میں ہے، کسی کی شہادت بالاکوٹ کے پہاڑوں میں ہے۔ کل قیامت کے دن میرا وجدان کہتا ہے کہ بدر والے شہیدوں کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کے شہیدوں کی گواہی احد کا میدان دے گا، کربلا کے شہیدوں کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ لیکن عثمان غنی وہ ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی کر رب کا قرآن دے گا۔ اس وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا حضرت عثمان، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تھا، اسی لیے جب دنیا سے گئے تو قرآن نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھیے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر وقت چاہے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، جس حد تک بھی ہیں، جس کام میں بھی مشغول ہیں، ہر وقت زبان پر قرآن جاری ہوا کرتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے پورا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، چاہے سفر میں ہے، حضر میں ہے،
شام تک ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بات دیکھیے، اقبال نے اپنے انداز میں ان کی بات کو بیان کیا ہے۔ کہا تسلیم و رضا کی کھیتی کا پھل ہے سیدہ فاطمہ بتول، اپنی عظیم ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا عملی نمونہ ہے سیدہ فاطمہ بتول، وہ عظیم عورت جس نے محمد رسول اللہ کی گود میں تربیت حاصل کی، ایسی تربیت حاصل کی کہ رات کے سناٹے کے اندر ایک طرف چکی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی اور دوسری طرف قرآن کے گنگنانے کی آواز آ رہی ہوتی۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہ فاطمہ بتول چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین جب ماں چکی چلا کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو حضرت حسین کربلا میں کیسے قرآن کی تلاوت کو بھول سکتا ہے؟ کسی نے سوال کیا، اے حسین تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، نیزوں کے وار ہو رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت حسین جواب دیتے ہیں، میرے نانا حضور نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ میری نانی خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرتے ہوئے بھی رب کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ میری والدہ نے چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے باپ علی المرتضیٰ نے میدان جہاد میں مرحب کا سر قلم کرتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ میں آج حسین کون ہوتا ہوں کہ ان تلواروں کے سائے کے اندر قرآن کی تلاوت کو بھول جاؤں۔ حضرت حسین نے تلواروں کے سائے میں بھی قرآن کی تلاوت کی۔ صحابہ تو قرآن کی تلاوت اس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رب تعالیٰ عرش پر حضرت ابی بن کعب کا قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرے محبوب سے جا کر کہیے فلاں مقام پر ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں رب عرش پر ان کا قرآن سن رہا ہوں، آپ بھی جائیے اور ان کا قرآن سنیے۔ اللہ عرش سے پیغام بھیج دیے۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں آپ کا شہزادہ، آپ کا لاڈلا صحابی قاری قرآن جس کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قاری قرآن کا لقب عطا کیا ہے. فرمایا کہ ابی بن کعب فلاں مقام پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں آپ بھی جا کر ان کا قرآن سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچتے ہیں, ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, بڑا احسن انداز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں. ابی بن کعب کو پتہ چلا کہ میرے پاس حضور تشریف فرما ہے. مڑ کر دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ابی بن کعب کا قرآن سن رہے ہیں. ابی بن کعب خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی قرآن کی تلاوت کیجئے. کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی کون ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے؟ آپ پر قرآن اترا ہے, آپ صاحب قرآن ہے, ابھی کی کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آج تجھے قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ آرڈر اوپر سے آیا ہے. کہنے لگے کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, مجھے بھی بتائیے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کی اللہ کے رسول بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے, آ کر یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ابی بن کعب کا قرآن عرش پر سن رہا ہوں, آپ جا کر زمین پر اس کا کلام سنیے. نبی کے صحابہ تو ایسے تھے, ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ جب زمین پر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے رب عرش پر خود سنا کرتا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے, روایت کے اندر آتا ہے, رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں اونچی آواز سے تلاوت کرتا میرا ذوق ہوتا کہ میں اونچے پڑھوں, لیکن گھر کے سین کے اندر گھوڑا باندھا ہوا وہ بدکنا شروع ہو جاتا. کبھی میں آہستہ تلاوت کرتا, کبھی میں بلند آواز سے تلاوت کرتا. ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا, جب تلاوت میں نے ختم کی میرے ہاتھ اٹھے, دعا مانگ رہا تھا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, دیکھا کہ کچھ روشنیاں واپس جا رہی تھیں, کچھ روشنیاں واپس جا رہی تھی. بڑا حیران ہوا, عجیب منظر ہے. جب صبح نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی, وہ جو تو نے روشنیاں دیکھی ہے وہ رب تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر تو اندھیرا ختم ہونے تک, روشنی کے آ جانے تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو آج دنیا والے رب کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. اللہ کے کلام کی تلاوت ایسا کیے کرتے. کبھی رب خود عرش پہ سنتے ہیں, محبوب کو آرڈر ہوتا ہے جا کے قرآن سنیے, اور کبھی رب تعالیٰ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے اترا کرتے ہیں. آج ہماری کیا حالت ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمیں سننا گوارا نہیں ہوتا, اگر کوئی قرآن کی بات کرے تو ہمیں سننا گوارا نہیں ہوتا. خود تو پڑھنا بڑی دور کی بات ہے, خود تو پڑھنا بڑی دور کی بات ہے. آج دشمن وار پہ وار کیے جا رہا ہے. کبھی قرآن کے متعلق کیا بکواسات کرتا ہے, کبھی کیا بکواسات کرتا ہے, اور ہم جس کو آتے نا ان کو بھی چھل بانٹ کے بیٹھے تھے. کیوں وار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. پہلے زمانے کے اندر ہمارے بزرگ سنایا کرتے ہیں, اور آج بھی الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر وہ بڑے بڑے ڈبے والے قرآن کریم موجود ہیں, اس لیے کہ پرانے بزرگ جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے. آج تو صرف ہم نے تاج میں سجا کے رکھا ہے, الماری خوبصورت بنا کے اس میں قرآن رکھا ہے. کیوں جی, میں مسلمان ہوں, میں نے اپنے گھر میں قرآن رکھا. قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاج میں سجانے کے لیے آیا ہے. جب مسلمان نے قرآن کو تاج میں سجایا ہے اس وقت دشمن نے مسلمان پہ وار کیا. جب مسلمان قرآن کو پڑھا کرتا تھا اس وقت دشمن کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں.
لیکن آج کیا ہے، طرح طرح کے مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، بہت سی قوموں کو اس کلام کی وجہ سے بلندیاں عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا۔ کیوں کہ جنہوں نے قرآن کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اپنے ہونٹوں سے چوما ہے، اپنے سر پر سجایا ہے، اللہ نے ان قوموں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور جنہوں نے پسے پش ڈال دیا، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں برباد کیا ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ آج بچے مساجد میں نہیں ہیں، کیوں کہ ہمارے دل سے قرآن کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ مدرسے میں بچے نہیں ہیں، کیوں ہمارے دل سے قرآن کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ آج ہمارے دل میں انگریزی کی تو بڑی محبت ہے، انگریزی کی بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے پڑھائیں، کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو، انگریزی پڑھاؤ، اللہ کی زبان ہے، سکھاؤ، اللہ نے بھیجی ہے نا، کسی اور کی ایجاد کرتا تو نہیں ہے، زبان تو رب نے ہی بنائی ہے، بے شک پڑھو، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ آج مدارس خالی ہیں، مساجد خالی ہیں، سکول آباد ہیں، آباد کرے سکولوں کو بھی، کون روکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت بھی تو کرو، اپنے بچوں کو قرآن بھی تو پڑھاؤ نا۔ آج تو دنیا کی آنکھ کھلی ہے نا، اس عظمت سے ہم دور ہیں، لیکن جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، محشر کا میدان لگے گا، پھر ہمیں اس چیز کی قدر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، اپنے بچیوں کو قرآن پڑھایا، اس قاری قرآن نے، اس حافظ قرآن نے اس پر عمل بھی کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایسا سنہری تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اس دنیا کے سورج سے کہیں بڑھ کے ہوگی۔ سوال کرنے والے سوال کریں گے، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا عظیم، اتنا چمکدار تاج پہنایا گیا ہے؟ ہنس ہنس کر کے اٹھیں گے، حسرتیں کریں گے کہ کاش یہ ہم کو بھی پہنایا جاتا۔ جواب ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کروایا۔ تو کل قیامت کے دن اتنی بڑی عظمت سے ہم اگر خالی ہوں گے تو ہمارے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی؟ تو اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے، بے شک اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ، لیکن قرآن کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری حافظ بناؤ۔ قاری حافظ نہیں بناتے، کم از کم اتنا تو کرو کہ بچہ دیکھ کر قرآن تو پڑھ سکے۔ تو اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش